بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم آزادی ہے، اگست کا مہینہ ہے، اور تاریخ پاکستان کس طرح آگے بڑھی اور مسلمانان ہند نے، ہمارے آباء و اجداد نے، بانیان پاکستان نے تاریخ پاکستان کے اندر اپنی توانائیوں سے، اپنے احساسوں سے، اپنی قربانیوں سے ان پٹ دینے والی عظیم ہستیوں نے کس طرح یہ سفر طے کیا اور ہمیں آزادی کی منزل تک پہنچایا۔ اس میں جو کی مائل سٹونز ہیں، جو بڑے بڑے سنگ میل ہیں، ان میں سے ایک سنگ میل کا آج ہم ذکر کرنا چاہیں گے، جس نے جد و جہد آزادی کی منزل کو ڈیفائن تو کچھ پہلے بھی کر دیا تھا، لیکن مزید ڈیفائن کر دیا اور قائد اعظم کے ذہن کو کلیئر کر دیا کہ واحد راستہ آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ اگر ہم اس کو آپشن کو نہیں لیتے اور یہ راستہ نہیں چنتے تو پھر اس کا متبادل جو ہے، جو واحد آپشن بچے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا، وہ ہوگا تباہی، بربادی اور خدا نخواستہ مسلمانوں کے نہیں، بر صغیر کے اندر اسلام کے مستقبل کی تاریکی۔ وہ سنگ میل کیا ہے؟ وہ علامہ اقبال کے قائد اعظم کے نام لکھے گئے خطوط ہیں۔ آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ عام طور پہ علامہ اقبال کے تصانیف کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، علامہ اقبال کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کے علامہ اقبال کی تصنیف ہے جو بکھری ہوئی تھی، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس تصنیف کا مصنف کون ہے۔ اس تصنیف کا مصنف قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے خود ان لیٹرز کو کمپائل کروا کے اپنے پیش لفظ کے ساتھ شائع کروایا۔ یعنی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال پہ کون سی کتاب اپنی نگرانی میں چھپوائی، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ علامہ اقبال کے خطوط ہیں جو انہوں نے قائد اعظم کے نام لکھے تھے، اور یہ تعداد میں 19 خطوط ہیں۔ اگر یہ خطوط نہ لکھے گئے ہوتے تو قائد اعظم پاکستان کے بارے میں نہ اتنے کلیئر ہوتے، نہ حصول پاکستان کو، قیام پاکستان کو اپنی جد و جہد آزادی کی منزل بناتے۔ علامہ اقبال کا فرام ویری بگننگ، بہت شروع سے یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت علامہ کو جو بصیرت دی تھی، اس بصیرت کی روشنی میں وہ بہت پہلے اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے جس پہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج پہنچی۔ یعنی اگر آپ تھوڑا تاریخ میں جائیں، چند معاملات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ یعنی آپ دیکھیں 1911 کے اندر جب تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا، دہلی دربار کے موقع پہ جارج پنجم نے منسوخ کیا، اور یہ ہندوؤں کے پریشر کے تحت ہوا۔ اس کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا؟ نقصان مسلمانوں کو ہوا اور فائدہ ہندوؤں کو ہوا۔ مسلمانوں کے ہر طرح کے احتجاج اور التجاؤں کے باوجود تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا گیا، صرف ہندوؤں کی رضا جوئی کی خاطر۔ لیکن مسلم لیڈرشپ پھر بھی یہ کوشش کرتی رہی کہ کوئی صورت ہو ہندو مسلم اکٹھے رہیں، اور 1916 کے اندر آپ دیکھیں میثاق لکھنؤ ہوا۔ یہ قائد اعظم کی کوششیں تھیں، اور قائد اعظم کی یہی کوششیں تھیں کہ انہیں ہندو مسلم یونٹی کا ایمبیسڈر کہا جاتا تھا، سفیر اتحاد ہندو مسلم کہا جاتا تھا، لیکن یہ بھی نہ چل سکا۔ اور میثاق لکھنؤ کی ناکامی کا سبب بھی ہندوؤں کی ہٹ درمی، ان کی جو ذہنی تنگی اور جو تعصب تھا، وہ اس کا بنیادی سبب تھا۔ اس کے بعد 1919 میں آپ دیکھیں تاریخ خلافت کے اندر بھی ہندو آئے آگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کی بیداری کا اور مسلمانوں کے اتحاد کا اور ان کے اندر جو نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کی بیداری کا، اس کے ایمرج ہونے کا سبب بن رہا ہے، تو ہندوؤں نے عین چوک چوراہے میں مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اپنی راہ الگ کر لی۔ اب مسلمانوں کی بڑھتی جو سیاسی بیداری تھی اور جو ان کا جو ایک نیشنل لیول پہ رول تھا، وہ ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ لہٰذا دریں اثنا دو ہندوؤں کی طرف سے مزید سٹیپ سامنے آئے۔ ایک سوامی شردانند کی شدھی تحریک ہے، اور دوسری لالا دلجیت رائے کی سنگٹن تحریک ہے۔ شدھی تحریک کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو، یعنی ان کے نزدیک گمراہ ہندوؤں کو اصل ہندو مت کی طرف لایا جائے۔ وہ مسلمان جو
اسلام سے متاثر ہو کے اپنا مذہب چھوڑ کے، آبائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکال کے، یعنی پردیسیوں کو دیسی بنایا جائے، بدیسیوں کو دیسی بنایا جائے۔ اور جو دوسری سنگٹھن تاریخ تھی، سنگٹھن جو تنظیم تھی، وہ ایک طرح کی نیم فوجی تنظیم تھی۔ وہ ایک طرح کے مسلمانوں کے قتل عام کرنے والے جتھے تھے، جو گاؤ ماتا کے نام پہ، اس کی گاؤ ماتا کی اور ذبیحہ کو روکنے کے لیے، اور اذان کے اوپر، اور مسلمانوں کے جو شاعر ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے اور ان شاعر سے دور کرنے کے لیے مسلمانوں پہ تشدد کرتے تھے، اور سینکڑوں مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیتے تھے۔ یہ جو ماحول تھا، اس کو حضرت علامہ دیکھ رہے تھے، اور مسلمانوں کی ساری کوششوں کے بے اثر ہونے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو ایک مائنڈ میکنگ ہم دیکھتے ہیں مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی دوران 1928 میں جو نہرو رپورٹ آئی، اور نہرو رپورٹ کیا تھی؟ دراصل وہ تاج برطانیہ کو ایک پرپوزل دینی تھی کہ یہاں کا کانسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا ہوا۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے مسلمانوں کا بالکل صفایا کر دیا، مسلمانوں کے کسی حق کا لحاظ نہیں رکھا، مسلمانوں کو کسی سطح پہ ایکوموڈیٹ نہیں کیا، باوجود مسلمانوں کے پورے احتجاج اور مسلمانوں کی پوری کوششوں کے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ نہرو رپورٹ میں نہرو نے مسلمانوں سے وہی سلوک کیا ہے جو شکاری کتے خرگوش کے ساتھ کرتے ہیں۔ مسلمان پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، قائد اعظم نے 14 نکات دیے، اور ان 14 نکات کے نتیجے میں جو حشر کیا انہوں نے مسلم لیڈرشپ کا اور قائد اعظم کا، کہ انہیں ہندوستان چھوڑ کے اس ہندوستان کی سیاست کو خیر آباد کہنا پڑا۔ پھر 1929 کے اندر غازی علم دین کا واقعہ ہوا، جو کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کے شاعر کی بے حرمتی، گاؤں کے ذبیحہ، اذان، نماز، عبادت، مسجد سے اٹھ کے ذات رسالت مآب اور قرآن مجید تک جا پہنچی۔ تو ایک ایسا ماحول جہاں مسلمانوں کا کچھ بھی محفوظ نہ ہو، ان کے آئینی حقوق محفوظ نہ ہوں، ان کا سوشل سٹیٹس محفوظ نہ ہو، ان کی جان مال محفوظ نہ ہو، ان کی عزتیں داؤ پہ ہوں، ان کا ایمان، عقیدہ، دینی علامات، ہر چیز ایٹ رسک چلی جائے، تو پھر علامہ اقبال خود بہر آباد میں الگ ملک کا مطالبہ نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر آپشن ہی کیا بچتا ہے؟ یہ وہ پس منظر تھا جس کے تحت علامہ اقبال نے خود بہر آباد میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک الگ ملک بن کے رہے گا۔ اچھا، آئیے اب ذرا آپ سوچیں کہ یہ علامہ اقبال اتنے پروفیٹک ویژن اور اتنی کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ کیوں رہے تھے؟ دو ہی باتیں تھیں، یا تو اسلام خدا نخواستہ ہندوستان سے مٹ جائے گا یا باقی رہے گا۔ اور جو اسلام پہ علامہ اقبال کا یقین تھا، وہ یہ تسلیم اور تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین سے اسلام مٹے گا۔ اسلام نے تو باقی رہنا ہے، تو باقی کسی ماحول میں رہے گا نا۔ ہندوستان کے اس ماحول میں تو بچ نہیں سکتا تھا جو 1901 سے لے کے 1930 تک علامہ اقبال دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ تو اس کا واحد آپشن یہی تھا کہ ملک الگ بن جائے کوئی، جہاں اسلام کی جو ثقافتی دینی طاقت ہے وہ کنسنٹریٹ کر کے فلورش کر سکے۔ یعنی ایک لاجیکل کنکلوژن تھا جس پہ علامہ اقبال پہنچ رہے تھے، اور وہ اس بات کو ایک بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور کلچرل اور سیولائزیشنل آرگومنٹ کے ساتھ پٹ فارورڈ کر رہے تھے کہ ایک الگ ملک بننا اب یہاں کا مقدر ہے۔ لیکن اس تجویز کے باوجود بھی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ اس سے کنونس نہیں ہوئی۔ قائد اعظم 1935-36 تک اس کو اسٹوڈنٹس کا آئیڈیا کہہ رہے تھے، اور یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہاں پہ ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا کوئی لاجیکل یا سینسیبل بات ہو سکتی ہے۔ وہ اسی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل اپریٹس کے اندر مسلمانوں کے سروائیول کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کو سیکور کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل تھے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ قائد اعظم نے اتنا بڑا شفٹ کیسے لے لیا؟ یہ ہوا ان خطوط کی وجہ سے جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے، جس پہ آج ہم بات کریں۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ علامہ اقبال ایسا نہیں ایک دن صبح اٹھے اور علامہ قائد اعظم کو خط لکھ دیا جی آپ الگ ملک بنانے کی بات کریں، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے بہت لمبی 30 سالہ بیک گراؤنڈ ہے جس سے علامہ اقبال کا ایک کانسیپٹ بنا۔ اب علامہ اقبال ایک فلاسفر تھے، ایک ویژنری تھے، فیوچرسٹ تھے، اور قائد اعظم پریکٹیکل پولیٹیشین تھے۔ قائد اعظم نے چیزوں کو زمینی حقائق کے مطابق دیکھنا تھا، اور علامہ اقبال موجود حقیقتوں کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا دونوں جو قائدین تھے ان کے ویژن میں فرق موجود ہونا ایک قدرتی بات تھی۔
لیکن جب اتنی بڑی فضا بن گئی، اتنی بڑی بیک گراؤنڈ میسر آ گئی، اس بیک گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے جب حضرت علامہ نے قائد اعظم کو خطوط لکھے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو کنونس کیا تو وہ اس پر کنونس ہو گئے۔ اب یہ خطوط سامنے کیسے آئے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ خطوط لکھے جو گئے، پہلا خط قائد اعظم کو 23 مئی 1936 کو لکھا گیا، پہلا خط 23 مئی 1936 کو، اور آخری خط جو تھا وہ 7 مارچ 1938 کو لکھا گیا۔ 19 خطوط ہیں، جن میں سے 3 خطوط ایسے ہیں آخری جو علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے، بلکہ اپنے کسی دوست کی، کسی کولیگ کی سے ڈکٹیٹ کر کے لکھوایا، کیونکہ آخری دنوں میں حضرت علامہ کی نظر جو تھی اتنی کمزور تھی کہ شاید خود لکھنے میں دقت محسوس کر رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ انتقال سے 1 مہینہ پہلے تک کی مدت میں انہوں نے آخری خط قائد اعظم کو لکھا۔ تو ان خطوط کے اندر انہوں نے جس طرح چیزوں کو انالائز کیا، جس طرح قائد اعظم کو کنونس کیا، جس طرح ان کے سامنے حقائق رکھے کہ انجام کار قائد اعظم نے جب قرارداد پاکستان کا معاملہ آیا تو 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، آج اقبال ہم میں نہیں ہے، اگر آج وہ ہم میں ہوتے تو خوش ہوتے، ہم نے اسی راستے کا انتخاب کر لیا جس طرف ہمیں وہ زندگی ساری بلاتے رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں 38، 39، 40 یعنی آخری خط کے 1.5-2 سال کے بعد قائد اعظم نہیں، آل انڈیا مسلم لیگ مطالبہ پاکستان پہ بلکہ مطالبہ اقبال پہ جا پہنچی۔ اچھا اب یہ خطوط جو تھے قائد اعظم کے حصہ تھا ان کی لائبریری کا، ان کے ریکارڈ کا، ان کے ڈاکومنٹس کا۔ ایک اسکالر تھے محمد شریف توسی، جنہوں نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، پاکستان موومنٹ 1906 to 1942، اور یہ بات ہے جی 1942-43 کی۔ اس کتاب کے لیے وہ قائد اعظم سے رابطے میں تھے اور قائد اعظم کی اجازت سے یہ کتاب لکھ رہے تھے۔ تو جب وہ کتاب کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے تو قائد اعظم کی لائبریری تک بھی انہیں رسائی حاصل تھی۔ جب انہوں نے قائد اعظم کی لائبریری میں قائد اعظم کے پرسنل ڈاکومنٹس کو دیکھا، کھنگالا، چیزیں سارٹ آؤٹ کی، اس میں مشاہیر کے خطوط بھی تھے، کیونکہ قائد اعظم بہت، جس کو آپ کہتے ہیں نا ویل آرگنائزڈ پرسنالٹی تھے، ہر چیز نظم کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ تو جب دیکھا تو ان میں علامہ اقبال کے یہ خطوط بھی سامنے آ گئے، تو انہوں نے خطوط کو الگ کیا، ان کو ٹائپ کروایا اور قائد اعظم کو درخواست کی کہ آپ اجازت دیں ہم ان خطوط کو چھاپ دیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا ان کو چھاپنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہماری پرسنل کمیونیکیشن تھی، ذاتی ڈاکومنٹیشن تھی۔ تو لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ ان خطوط کو ضرور چھاپیں۔ اور اس میں ایک کوٹیشن تھی، جس کوٹیشن کو وہ بلکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ 21 جون 1937 کی کوٹیشن ہے، اردو ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ سب احباب کے لیے قابل فہم ہو جائے۔ علامہ نے لکھا، مسٹر جناح آپ بہت مصروف آدمی ہیں، مگر مجھے توقع ہے کہ میرے بار بار خط لکھنے کو آپ بار خاطر نہ خیال کریں گے۔ اب بڑا جو تاریخی جملہ حضرت علامہ نے لکھا اس خط کے اندر، جو 21 جون 1937 کا خط ہے، اور آپ دیکھیں پہلا خط 23 مئی 1936 کا تھا، یعنی کرسپانڈنس چل رہی ہے۔ کیا لکھا؟ اس وقت جو طوفان شمال مغربی ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں برپا ہونے والا ہے، اس میں صرف آپ ہی کی ذات گرامی سے ملت اسلامیہ، ہندوستان کے مسلمان محفوظ رہنمائی کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی یو آر دی اونلی پرسن جو مسلمانوں کو لیڈ کر سکتی ہے، آپ کی واحد شخصیت ہے جو مسائل کے اس بنوت سے اپنی بصیرت کے ذریعے، اپنی سمجھداری کے ذریعے، اپنی تنظیمی طاقت کے ذریعے اور اپنی قابلیت کے ذریعے نکال سکتی ہے۔ توسی صاحب نے کہا مسٹر جناح اگر آپ یہ خط چھاپتے ہیں تو اس سے تحریک پاکستان کو اور آپ کی جو کاوش ہے ان کو طاقت ملے گی۔ تو قائد اعظم نے فرمایا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو چھاپنا چاہیے۔ اب قائد اعظم نے ان خطوط کو جو ہے چھاپنے کی اجازت دی، لیکن فرمایا کہ یہ تو 19 خطوط ہیں، اب ان کے ساتھ ان خطوط کو بھی ٹریس کیا جائے جو میں نے لکھے تھے۔ تو یہاں پر تھے میاں بشیر احمد، اور جو میاں بشیر احمد تھے یہاں ہمایوں ایک بڑا معروف رسالہ تھا، اس کے وہ ایڈیٹر تھے، اور ظاہر مسلم لیگ میں بھی وہ بڑے لیڈنگ پوزیشن پہ تھے، سرگرم تھے۔ تو قائد اعظم نے ان کو خط لکھا 1943 کے اندر کہ آپ علامہ اقبال کی فیملی سے رابطہ کریں
اور ان کے ڈاکومنٹس دیکھیں، اس میں میرے خطوط ہوں گے جو میں نے علامہ اقبال کو لکھے ہیں، تو مجھے بھجوائیں تاکہ ہم دونوں خطوطوں کو اکٹھا کر کے، یعنی میرے خطوط اور جو علامہ کے خطوط ہیں اکٹھا کر کے ہم کتابی شکل میں اس کو شائع کریں۔ انہوں نے چودھری محمد حسین صاحب سے رابطہ کیا جو کسٹوڈین تھے علامہ کے سارے ریکارڈ کے، اور لیکن پتہ چلا کہ ایسا کوئی خط علامہ کے کاغذات میں موجود نہیں ہے، وہ سارے خط ضائع ہو چکے تھے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بڑا نازک زمانہ تھا۔ حضرت علامہ کی اور قائد اعظم جیسی شخصیت کی ہر چیز مانیٹر ہوتی تھی، اور ان خطوط کو بھی آپ دیکھیں تو ان کے اکثر خطوط کے اوپر لکھا ہوتا تھا بصیغہ راز، یعنی وہ بڑے رازداری کے ساتھ اور بڑی سیکریسی کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ تو ظاہر جو قائد اعظم کی طرف سے خط آتا تھا تو علامہ اسی وقت اس کا جواب دیا اور خط جلا دیا یا ضائع کر دیا، تو اس طرح کا کوئی خط پھر نہیں ملا۔ تو پھر قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اس پہ پیش رفت لکھ کے، توسی صاحب نے بھی یہ ریکمینڈ کی کہ آپ اپنے پیش رفت کے ساتھ اس کو چھاپیں، یعنی 19 خطوط کو چھاپ دیا جائے۔ اچھا، اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، اب اگلا مرحلہ یہ تھا یہ چھاپے کون؟ اس وقت لاہور میں ایک بڑے معروف پبلشر تھے شیخ محمد اشرف انارکلی کے اندر، اب تک ان کی دکان پبلشنگ ہاؤس رہا ہے، اب شاید ہے نہیں ہے، تو قیام پاکستان کے بعد تک بھی انہوں نے بڑی اچھی اچھی کتابیں شائع کی، ان سے رابطہ کیا گیا۔ تو شیخ اشرف نے حامی بھر لی اور یہ سارا معاملہ طے ہو گیا جناب۔ جب سارا مسودہ تیار ہو گیا تو انہوں نے قائد اعظم کو کانٹریکٹ کی کاپی بھیجی، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ نے کتاب چھاپنے کا فیصلہ کر لیا لیکن آپ نے رائلٹی ویلٹی کی کوئی بات نہیں کی، رائلٹی کا کیا بنے گا؟ تو شیخ اشرف صاحب کو یاد ہے اہم بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا جی میں سجنا جیسے آپ حکم فرمائیں۔ تو قائد اعظم نے فرمایا آپ اس کتاب کی مجھے رائلٹی یک مشت لم سم ادا کریں گے، اور یہ ساری رائلٹی مسلم لیگ کے فنڈ میں جائے گی۔ 3000 نسخے چھاپنے کا فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہے 8 آنے سے لے کے 12 آنے تک ایک نسخے کی قیمت ہوگی، اور 300 روپے جو ہیں اس کی رائلٹی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح سے کاؤنٹ کریں تو فی کتاب 10 پیسہ رائلٹی طے ہوئی، فی کتاب 10 پیسہ رائلٹی، یعنی اس زمانے میں ظاہر پیسے کی بڑی ورتھ تھی۔ تو وہ ساری کی ساری رائلٹی قائد اعظم نے شیخ اشرف کو حکم دیا کہ وہ مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کروا دیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی ڈیڈیکیشن کیا تھی، قوم کے لیے قربانیاں کیا تھیں، اور ان کی پرائرٹیز کیا تھیں۔ اس طرح یہ کتاب چھپی، اور پاکستان بننے سے پہلے بھی کم و بیش 3-4 ایڈیشن اس کتاب کے نکل چکے تھے، یعنی یہ کتاب اتنی پاپولر تھی، اتنی جو تھی، اور اس کا پیش لفظ خود قائد اعظم نے لکھا تھا، اور قائد اعظم کے پیش لفظ کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے سارے احساسات اور جذبات جو حضرت علامہ کے والے سے تھے ان کو بھی انہوں نے بیان کیا۔ آپ دیکھیں میں صرف 2 جملے پڑھتا ہوں، اس پیش لفظ کا آغاز قائد اعظم نے کیسے کیا۔ یہ کتابچہ، یہ بکلیٹ ان خطوط پر مشتمل ہے جو اسلام کے قومی شاعر، فلسفی اور عارف ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم نے میرے نام مئی 1936 سے نومبر 1937 کے درمیانی عرصے میں اپنی وفات سے کچھ ماہ پہلے تحریر کی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انہوں نے علامہ کے لیے کیا کہا، یہ نہیں کہا برصغیر کا شاعر، یہ نہیں کہا ہندوستان کا شاعر، بلکہ کہا اسلام کا شاعر، اسلام کا شاعر۔ اور اس کے بعد کیا لفظ استعمال کیا، فلسفی اور عارف، ایک ویژنری لیڈر۔ کیا ہوا، قائد اعظم علامہ اقبال کو اپنا روحانی رہنما سمجھتے تھے، اور یہ ان کی اپنی تحریر ہے، ان کے کسی انٹرویو کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ خطوط جو ہیں اور اس کا جو خصوصاً جو اس کا پیش لفظ ہے، یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان رابطوں کی اور تعلقات کی نوعیت کیا تھی، وہ ایک دوسرے کے لیے کیا تھے۔ اس چیز کا بھی یہ بکلیٹ جو ہے، یہ خطوط جو ہیں یہ جواب دیتے۔ اس میں پھر قائد اعظم نے بتایا کہ مسلم لیگ کتنی کمزور تھی اور کس طرح مسلم لیگ کو حضرت علامہ نے سپورٹ کیا، اور ہندوستان کے اندر جب میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا اس وقت بھی جو ہے حضرت علامہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تاکہ ہم اس مقام تک پہنچے۔ اچھا، یہ تو تھوڑا سا میں نے بیک گراؤنڈ بیان کی کہ پتہ چلے کہ یہ خطوط جو ہیں، یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس کی ہماری جد و جہد آزادی کی جو تاریخ ہے اس میں کیا اہمیت ہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک ان خطوط کی کیا اہمیت ہے، اور قائد اعظم نے کیوں ان خطوط کو خود شائع کرنے کا اہتمام کیا، اور جو پیش لفظ لکھا اس پیش لفظ کے اندر علامہ اقبال کے بارے میں قائد اعظم نے کن خیالات کا اظہار کیا۔
اچھا یہاں ایک دو باتیں میں اس نقطے پر بھی کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ کا خیال اور ان کا تصور جو تھا قائد اعظم کی اور رائے جو تھی قائد اعظم کے بارے میں کیا تھی. دیکھیں ایک جگہ ایک موقع پہ 1936 کی بات ہے جب علامہ اقبال کے یہاں قائد اعظم کا ذکر ہوا تو علامہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مسٹر جناح کو خدا اللہ رب العزت نے ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج ہندوستان کے کسی مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی. یعنی جب سب لوگ کہہ رہے تھے آپ مسٹر جناح کے پیچھے چلنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، ہندوستان خالی تو نہیں ہو گیا، تو آپ قائد اعظم ہی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تو حضرت علامہ نے فرمایا میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جناح میں ایک ایسی بات ہے جو مجھے کسی اور آدمی میں نظر نہیں آتی. تو جو حاضرین مجلس انہوں نے پوچھا وہ کیا بات ہے، تو انگریزی میں قائد علامہ نے فرمایا ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل. وہ بددیانت نہیں ہیں اور انہیں خریدا نہیں جا سکتا. یہ وہ خوبی ہے جو اس وقت ہمیں چاہیے اپنی جد و جہد آزادی کو منزل تک پہنچانے کے لیے. تو اب اسی طرح ایک اور خط ہے جو 23 ستمبر 1937 کو حضرت علامہ نے مولانا راغب احسن کے نام لکھا. راغب احسن صاحب ڈھاکہ کے تھے اور جد و جہد آزادی میں ان کا بڑا رول ہے. 1975 میں ان کا انتقال ہوا کراچی کے اندر. تو اس میں وہ علامہ لکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے لیے یہی رائے عمل ہے کہ وہ مسٹر جناح کی قیادت پر اعتماد کریں اور ان کی قیادت میں اپنے آپ کو منظم کریں. مجھے محمد علی جناح کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے. یعنی قائد اعظم کے بارے میں علامہ اقبال کا یہ جو اوپینین ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ ان کا کنوکشن تھا حضرت علامہ کو قائد اعظم کے حوالے سے. اچھا اب ہم تھوڑا سا خطوط کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خطوط میں کیا جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں اور کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کو منظم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جب قائد اعظم نے 1936 کے اندر 1936 کے اندر مسلم لیگ کی قیادت کو سنبھالا تو ظاہر ہے مسلم لیگ کی صورتحال بڑی کمزور تھی اور باوجود پوری محنت کے بھی آپ کے سامنے ہے تاریخ کہ 1937 میں جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ شاید ہی کوئی سیٹ سکور کر سکی ہے تاکہ کانگریس کی وزارتیں بھی بن گئیں. گو کانگریس کی وہ وزارتیں بننا اور مسلم لیگ کا ایوان اقتدار میں نہ پہنچنا اس طرح مبارک ثابت ہوا کہ کانگریس کی ذہنیت اور رویے قبل از وقت کھل کے سامنے آ گئے اور مسلمان جو ہیں مزید اس پہ کنونس ہو گئے کہ ہمیں الگ ملک کی بات کرنی چاہیے. لیکن قائد اعظم جب پورے ہندوستان کے دورے کر رہے تھے تو پنجاب کے دورے پر بھی آئے اور 29 اپریل 1936 کو پنجاب کے دورے پہ لاہور قائد اعظم تشریف لائے. تو یہاں پھر انہوں نے یہاں لوگوں سے ملاقات کی، مختلف لوگوں سے. سر فضل حسین جو وزیر اعلیٰ بھی رہے یہاں کے اور یونینسٹ پارٹی کے وہ لیڈر تھے، رہنما اور قائد تھے، ان سے ملے اور قائد اعظم نے انہیں کہا کہ آپ مسلم لیگ کو جوائن کر لیں. تو سر فضل حسین نے صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس ظاہر پنجاب پوری کی کمانڈ تھی، پنجاب کے زمینداروں کے وہ لیڈر تھے، یہاں کے جتنے جاگیردار ان کے وہ لیڈر تھے اور ان کی اپنی پارٹی تھی یونینسٹ پارٹی، انگریز کا دست شفقت ان کے سر پہ تھا. تو وہ اتنی بڑی سہولت کو چھوڑ کے مسٹر جناح کے پیچھے کیوں لگ جاتے جن کے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ظاہراً، یعنی ظاہراً ان کے ہاتھ خالی تھے. نہ اس وقت تک وہ پورے ہندوستان کی اس سطح کی قیادت کے منصب پہ پہنچے تھے سیاسی طور پہ، نہ اقتدار میں آنے کا کوئی امکان موجود تھا ان کا. ظاہر پاکستان کا مطالبہ تو بھی مسلم لیگ کا ایجنڈا تھا ہی نہیں. اچھا وہ اب قائد اعظم نے علامہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور علامہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. تو جب علامہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی جائے اور صوبائی پارلیمانی بورڈ بنایا جائے. اب دیکھیں حضرت علامہ بیمار تھے اور ظاہر جب 38 میں انتقال ہوا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 36 میں ان کی صحت کی کیا صورتحال ہوگی. اب علامہ نے کیا فرمایا اگر آپ اودھ کے جاگیرداروں اور بمبئی کے کروڑ پتی سیٹھوں کی قسم کے لوگ پنجاب میں تلاش کرنے کے لیے میری ڈیوٹی لگائیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ عوام میں آپ کے ساتھ کر دوں تو میں آپ کو عوام دے سکتا ہوں. قائد اعظم نے جب یہ بات سنی تو جو ملاقات میں موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں قائد اعظم یہ بات سنتے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا آپ نے جو بات کی مجھے یہی چاہیے. وہ لیڈر تھے، انہیں پتا تھا کہ تحریکیں کیسے چلتی ہیں، آزادی کیسے ملتی ہے، حقوق کیسے ملتے ہیں. یہ سوائے عوامی
پبلک ول کے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور ایک اتنا بڑا آدمی جس کا توتی پوری دنیا، مسلم دنیا میں بول رہا ہے، وہ آپ کو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں پنجاب کے عوام آپ کی سپورٹ کر سکتا ہوں، تو اس سے یہ تو پوری بیمہ پالیسی ہے کامیابی کی. قائد اعظم نے کہا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہی چاہیے. اچھا، اس کے بعد جب واپس گئے تو اس کا اب انہوں نے رابطہ رکھا قائد اعظم علامہ اقبال سے. علامہ اقبال نے 8 مئی 1936 کو ایک پمفلٹ بنوا کے اپنی طرف سے شائع کروایا. یعنی آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے کتنی کیمپین چلائی قائد اعظم کی پاپولیرٹی کے لیے. اس کا نام کیا رکھا؟ مسلمانان پنجاب کے نام ایک اہم اپیل. اور اس اپیل میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، مسٹر محمد علی جناح جو ہیں، یہ ہمارے بطل جلیل ہیں اور قابل فخر مسلم رہنما ہیں، اور ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس نے ہر مشکل دور میں ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کی. آگے آپ نے کچھ مثالیں دی، جس طرح شہید گنج کا واقعہ ہوا یا کچھ اور واقعات ہوئے، کہ جس وقت بڑے بڑے لوگ جو تھے، علامہ کے الفاظ ہیں، منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اگر کسی نے میدان میں آ کے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے تو وہ محمد علی جناح ہیں. لہذا میں یہ سب مسلمانوں سے یہ فیصلہ اپیل کروں گا کہ وہ محمد علی جناح کے دست و بازو بنے. کیوں؟ محمد علی جناح قوم اور ملک کے خادم بن کر جائیں گے جہاں بھی جائیں گے، اور قوم اور وطن کے مفاد کے لیے انہیں بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرانا پڑا، ٹکرا جائیں گے، اس سے دریغ نہیں کریں گے. پورا ایک پمفلٹ بنا کے، جس کا ابتدائی و آخری جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حضرت علامہ نے پنجاب میں تقسیم کروایا تاکہ پبلک کی سطح پہ، عوامی سطح پہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے حق میں اور قائد اعظم کے حق میں رائے ہموار ہو. اور ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت قائد اعظم سے بھی رابطہ رکھا اور مسلم لیگ کی تنظیمی نو کا کام بھی شروع کر دیا. وہاں پہ 12 مئی 1936 کو یہاں پنجاب کا پارلیمانی بورڈ بنا، صوبائی مسلم لیگ بنی، جس کے صدر جو تھے وہ علامہ اقبال بنے. علامہ اقبال کو بنایا گیا. ان کے ساتھ نائب صدر خلیفہ شجاع الدین تھے، جنرل سیکرٹری جو تھے غلام رسول خان تھے. اور یہ وہی غلام رسول خان ہیں جنہوں نے ان 19 خطوط میں سے آخری 3 خطوط قائد اعظم کے نام علامہ اقبال نے جن کو ڈکٹیٹ کروائے تھے، اور انہی غلام رسول صاحب کی ڈکٹیشن کے ساتھ لکھے ہوئے املا کے ساتھ وہ خط جو ہیں وہ حضرت قائد اعظم کو لکھے گئے. اچھا، اس کے بعد جناب آگے جو بڑا، ان خطوط کے اندر کئی چیزیں ہیں، لیکن جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے 1937 میں لکھا کہ آپ اپنی جد و جہد کا مرکز پنجاب کو بنائیں. یعنی آئندہ جو مسلم لیگ کا اینول سیشن ہے، ہندوستان کا ملک گیر اینول سیشن ہے، وہ آپ پنجاب میں کریں، اور یہاں کے لوگوں کے اندر تاکہ آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی ہو، اور یہاں سے آپ کو وہ سپورٹ ملے گی جو پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا باعث بنے گی. کتنی عجیب بات ہے. یعنی ناظرین کرام، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. یہ وہی پنجاب ہے جہاں سے قائد اعظم خالی ہاتھ واپس گئے تھے. یعنی سر فضل حسین جیسی شخصیت نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور علامہ اقبال انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جد و جہد کا مرکز پنجاب کو بنائیں. اچھا، اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حضرت علامہ نے خط لکھا تھا مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب کو 27 ستمبر 1936 کو، جس میں انہوں نے لکھا تھا مسلمانوں نے اپنے تحفظ کے لیے آئندہ جو لڑائیاں لڑنی ہیں ان کا میدان پنجاب ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. لہٰذا یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف قائد اعظم کو یہ بات نہیں لکھ رہے تھے، وہ پورے ہندوستان کے مستقبل کے جو پرسپیکٹو ہے اس میں یہ بات دیکھ رہے تھے کہ مستقبل کے اندر پنجاب کا اور اس خطے کا، اس علاقے کا، پورے ہندوستان کی مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی مستقبل کے لیے کیا کردار ہوگا. اچھا، اس کا پھر اثر بھی ہوا. قائد اعظم نے آگے چل کے 1 آدھ سال میں تو نہیں ہو سکا، لیکن 1940 میں پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مرکزی سیشن تھا وہ پھر لاہور میں کیا گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں علامہ اقبال کی بات کی تاثیر کیا تھی، اس کا نتیجہ کیا تھا. علامہ اقبال کی تجویز پہ ان کے انتقال کے بعد جو لاہور میں سیشن ہوا، اس سیشن نے آل انڈیا مسلم لیگ کی آزادی کی جد و جہد کی منزل کا تعین کر دیا، اور مسلمانان ہند نے یونانی میں سے یہ فیصلہ کر لیا ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اور پھر اس میں کامیابی بھی ہوئی. ایک اور خط جس کا میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا، یہاں پہ نہرو کا بھی بیان کے اوپر بھی آیا، معاملہ ہوا، اور لیکن جو ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے
وہ میں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جس وقت نہرو نے مختلف بیانات دیے، خلاصہ ان بیانات کا یہ تھا کہ جو لوگ یہاں ہندو مسلم فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، ہندو مسلم تقسیم کی بات کرتے ہیں، وہ ہندوستان کی آزادی کے دشمن ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہندو مسلم ایک ہیں، مسلمان کانگریس کے ساتھ ہیں، مسلمان کانگریس کے اندر ہیں۔ یہ جو تھوڑا سا مختصر سا ایلیمنٹ ہے جو بار بار الگ آئیڈینٹی، مسلمانوں کو الگ تشخص، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ظاہر ان کے ذہن میں یہ جو کانگریس کی پاپولیرٹی اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اس کے جواب میں حضرت علامہ نے قائد اعظم کو خط لکھا اور فرمایا، آپ نے وہ بیان ضرور پڑھا ہوگا نہرو کا، جس میں اس نے مسلم لیگ کے بیانیے کی اور مسلمانوں کی الگ آئیڈینٹی کی نفی کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نہرو کے اس بیان کا جواب ضرور دیں۔ وہ جواب کیا دیں؟ اچھا، اب قائد اعظم علامہ نے اس سے پہلے لکھا کہ نہرو جو ہے وہ بات کرتا ہے سوشلزم کی، نہرو بات کرتا ہے سیکولرزم کی، نہرو بات کرتا ہے عام بندے کے حق کی۔ آپ بھی مسلمانوں کے بریڈ ایشو کو اپنے منشور کا، اپنے مینیفیسٹو کا حصہ بنائیں۔ اور اب میں خط سے پڑھنا چاہوں گا اردو میں، اصل خطوط ظاہر انگریزی زبان کے اندر ہے۔ اسلامی قانون کے طویل اور عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر اس نظام قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو ہر شخص کا معاشی حق محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی شریعت اور اسلام کے معاشی قانون کا نفاذ الگ آزاد مسلم ملک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سالہ سال سے میرا یہ ایمان ہے کہ مسلمانوں کی غربت اور ہندوستان میں قیام امن کا حل صرف ایک نقطے میں ہے، وہ یہ کہ اسلام کا قانون نافذ ہو۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو کی جو سیکولرزم ہے، بے دین اشتراکیت ہے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ نہرو کھوکھلا آدمی ہے، اس کا نعرہ کھوکھلا نعرہ ہے، اشتراکیت کا مزاج اور ہے، سیکولرزم کا مزاج اور ہے، ہندو کے طبقاتی نظام زندگی کا مزاج اور، یہ دونوں مل ہی نہیں سکتے۔ وہ ہندو سوسائٹی جس میں ہم اگر چھوتوں کو حق دینے کی بات کریں تو گاندھی، علامہ نے تو یہ نہیں کہا، مطلب یہ گاندھی اس پہ بھوک ہڑتال تامرگ شروع کر دے، وہ اشتراکیت لے کے آئیں گے، وہ سیکولرزم لے کے آئیں گے، امپاسبل۔ لیکن اسلام کے پاس ہے، اسلام کے پاس معیشت کا اور ایکولیٹی کا، برابری کا حق ہے، نظام ہے۔ آپ فرماتے ہیں لہذا اس کا کیا حل ہے کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ اسلامی ریاستیں ہوں جہاں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں مسٹر جناب، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ آپ الگ ملک کا مطالبہ کر دیں؟ اور آپ کی طرف سے نہرو کے اشتراکی بیان کا واحد اور مؤثر جواب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے مطالبے کی جدوجہد شروع کر دیں۔ یہ جو خط ہے 28 مئی 1937 کا خط، اس خط نے قائد اعظم کے نقطہ نظر کو ہندوستان کی سیاست کے حوالے سے، تحریک آزادی کے حوالے سے اور اپنی سیاسی جدوجہد کے حوالے سے، آل انڈیا مسلم لیگ کے مستقبل اور اس کے دستوری اہداف کے حوالے سے بالکل بدل کے رکھ دیا۔ آپ قائد اعظم نے پوری کنوکشن، شرح صدر اور کلیئرٹی کے ساتھ الگ ملک کو اپنی منزل بنا لیا، اور آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چیز پوری مسلم لیگ کے ایجنڈے کا حصہ بنے۔ تو یہ خطوط وہ ہیں۔ اچھا، یہ جو خط ہے 28 مئی 1937 کا، یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو یہاں بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت علامہ نے تو جو 1920 کا خطبہ الہٰ آباد کے بعد الگ ملک کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے، خدا نخواستہ۔ بھئی کیسے دستبردار ہو گئے تھے؟ یہ وہ خطوط ہیں جو علامہ کے انتقال سے ان میں سے آخری خط 1 مہینہ پہلے لکھا گیا، کم و بیش 1 مہینے پہلے۔ یہ ان کا موقف ویلڈ ہے کہ وہ اخباری بیانات ویلڈ ہیں جو اکا دکا دائیں بائیں بغیر کسی کنٹیکسٹ کا پتہ ہی نہیں چھپتے رہے۔ یعنی ان بیانات کو جو مغرب میں یا ہندوستان کے اخبارات میں چھپے، ان کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کے اگر ہم خطبہ الہٰ آباد کے اوپر ڈیلیٹ کی لکیر پھیرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان 19 خطوط کو کہاں رکھیں گے؟ ہم زیادہ سمجھتے ہیں علامہ کے موقف کو کہ قائد اعظم زیادہ سمجھتے تھے، جنہوں نے ان خطوط کو سامنے رکھا اور ایک قرارداد الگ ملک کی پاس کروا دی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا آج اقبال زندہ ہوتے تو خوش ہوتے کہ ہم نے وہی راستہ چنا جس کی طرف ہمیں بلا رہے تھے۔ تو یہ جو خطوط ہیں، اچھا اس میں پھر فلسطین کا ذکر ہے، عالم اسلام کا ذکر ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے دیگر مسائل کا ذکر ہے، کانسٹیٹیوشنل ایشوز، کانسٹیٹیوشنل ایڈجسٹمنٹس کا ذکر ہے،
مختلف پارلیمانی جو بورڈز ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے ان کا ذکر ہے، مختلف جگہوں پہ الیکشن اسٹریٹجیز کا ذکر ہے. یعنی کتنے مسائل ہیں جن کو حضرت علامہ نے ان خطوط میں قائد اعظم کے سامنے بیان کیا، اس کے اوپر اپنا ویژن دیا، اپنی بصیرت دی. تو ان خطوط سے ہمیں حضرت علامہ کی جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اپنی میچورٹی کے کمال میچورٹی کے زمانے میں کیا تھی اس کی پوری پکچر بھی ہمارے سامنے آتی ہے. ان خطوط سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان تعلقات کی نوعیت بھی سامنے آتی ہے. ان خطوط سے قائد اعظم کا پاکستان کے بارے میں بغیر کسی یعنی ابہام کے ایک آپشن لینا بھی سامنے آتا ہے. اور ان تمام پروپیگنڈوں کی نفی ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ قرارداد پاکستان وائسرائے نے لکھ کے بھیجی تھی، خدا نہ خواستہ پاکستان سامراج کا ایجنڈا تھا، خدا نہ خواستہ پاکستان جو تھا وہ کوئی کسی مخفی کانسپیریسی تھیوری کے نتیجے میں وجود میں آ گیا. تو اس کے پیچھے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے جو بانیان پاکستان کا پورا ویژن ہے. ان کے تلخ تجربات ہیں جن کا کچھ اجمالی خاکہ میں نے شروع میں رکھ دیا، جس کی ساری توضیح و تفسیر ہمیں جو ہے ان خطوط کی روشنی میں ملتی ہے.